السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 34ویں اور 35ویں آیت ہے۔ ان دو رکوع میں 12 احکامات اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو فرمائے ہیں کہ ان کی پابندی کر لیں۔ کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام وہ ہے جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کا آدھا ٹکڑا پہلے آ گیا، وہ یہ ہے: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، لوگوں یتیم کے مال کی قریبی مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو طریقہ اچھا ہو۔ اس کی تفصیل آ گئی کہ یتیم کا مال کھائے گا تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، کہ جو یتیم کا مال کھائے گا گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا۔ پھر یتیم کے بارے میں وہ روایتیں آ گئی کہ یتیم کو جو پالے گا تو اس کو کیا کیا ملے گا۔ آپ نے فرمایا: میں اور یتیم کو پالنے والا جو اس کی کفالت کرے گا اور اس کو کھلائے پلائے گا، اور آج کل کے زمانے میں کھلانے پلانے کے بعد اہم چیز ہے وہ تعلیم و تربیت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص اور میں ایسے آخرت میں قریب قریب ہوں گے۔ انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ۔ تو فضیلت اس کی بھی آ گئی کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو، وہ چاہے رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ بہرحال اس کی تفصیل آ گئی۔ تو اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اس کا ترجمہ ہے ایمان والو تم پورا کرو عہد و پیمان کو، وعدوں کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک یقیناً وعدوں کے بارے میں میدان محشر میں تم سے باز پرس ہوگی، اور تم سے وہاں پوچھا جائے گا کہ جو وعدے تم نے کیے وہ وعدے تم نے پھر نبھائے یا نہیں۔ یہ وعدوں کی جو آیت ہے، اس طرح کی آیت اس سے پہلے سورہ نحل میں بھی آئی ہے، وہاں اس کی تفصیل آئی ہے۔ اس کا کچھ خلاصہ میں آج بتاتا ہوں۔ یہ جو عہد و میثاق ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے جو انسان اپنے اللہ تبارک تعالیٰ اور پروردگار سے کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان پر مضبوط رہنے اور اسلام کے تمام احکامات اور حدود کی پابندی کرنے کا عہد کرتا ہے۔
عہد باندھتا ہے، وعدہ کرتا اللہ تعالیٰ سے، تو کلمہ پڑھ لیا۔ اور کبھی کبھار یہ صحابہ کرام جب آتے تھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو کلمہ پڑھتے تھے اور اس وقت بیعت بھی کرتے تھے، اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں۔ اور کبھی یہ اسلام لانے کے بعد اعمال صالحہ کے اوپر مضبوط جمنے کے لیے بھی بیعت کرتے تھے تاکہ مضبوط رہیں اسلام کے اوپر، اس طرح کی بیعت بھی کرتے تھے۔ یا کسی خاص موقع پر کسی خاص چیز کے لیے بیعت کرنا، جیسے بیعت رضوان، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں اگر وہ ایک شخص ہوں، دو شخص ہوں، جتنے بھی ہوں، ان کا ہاتھ لے کر اس میں وہ وعدہ کرتے تھے۔ اور یہ بھی ایک وعدہ ہے، اور یہ وعدہ پہلے وعدے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے صرف اقرار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار نہیں کیا، کسی مسلمان کے سامنے کلمہ پڑھ لیا، عہد پیمان کر لیا، لیکن ایک آدمی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گواہی دیتا ہے اور پھر اس پر بیعت بھی کر لیتا ہے کہ میں پابندی کر لوں گا، تو یہ اور زیادہ مضبوط بیعت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایک تو وہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گویا وعدہ بھی کر لیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت ایک ہاتھ، دو ہاتھ نہیں، 3 ہاتھ ہوتے ہیں، وہ تو خاص موقع کے پاس ہے، نزول ہوا ہے اس کا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جن لوگ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کی، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اس وقت اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، تو یہ 3 ہاتھ ہو گئے، ایک تو اس مسلمان کا ہاتھ، اس مومن کا ہاتھ، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور اللہ پاک کا دست مبارک جیسے اس کی شان ہے۔ تو یہ ایک عہد ہے، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست سے وعدہ ہو رہا ہے، تو اس کی بھی پابندی ایمان والے کے اوپر لازم اور ضروری ہے تاکہ یہ مضبوط رہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا چیز بتا دیجئے دین اسلام میں کہ آپ کے بعد میں مجھے کسی سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے، ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لا چکا ہوں اللہ پر، پھر اس کے اوپر آپ ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو۔ تو یہ تو ایک قسم ہو گئی، یہ وعدہ بھی نبھانا ہے۔ یہ جو وعدہ کیا کہ میں آپ کی بندگی کروں گا یا اللہ، تو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، احکامات کی پابندی کرنی پڑے گی، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے رک جاؤ، ان سے رکنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ ایمان والوں تم نے عہد کیا ہے ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، اب یہ احکامات ہیں ان کو بجا لاؤ اور یہ چیزیں ان کو چھوڑ دو، ان سے دور رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ایمان والو شراب ہے، جوا ہے، انصاب اور ازلام ہے، اور ان سے دور رہو، یہ ناپاک ہیں، یہ گندے کام ہیں، شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، اس سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے تم نے وعدہ کیا ہے اور یہ کام حرام ہے، ان سے دور رہو۔ تو دوسری قسم وہ ہے معاہدے کی، جو ایک انسان دوسرے انسان سے کر لیتا ہے، یا ایک قوم دوسرے قوم سے کرتی ہے، یا ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کر لیتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے ان کے درمیان میں، ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے، تجارتی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ صرف نہیں کہ جنگ پر ہی منحصر ہو، نہیں، کوئی بھی آپس میں عہد و پیمان کیا ہے تو ہاں جنگ بھی اس میں آ جائے گا کہ جنگ بندی ہے، یہ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت ایک قوم دوسری قوم سے معاہدہ کرتی ہے، کبھی تو صرف معاہدہ کر لیا، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی قسم بھی کھائی جاتی ہے کہ بھائی آپ قسم کر لو اور کہو کہ اللہ کی قسم ہم اس وعدے پر کاربند رہیں گے، تو گویا کہ اس کی وجہ سے یہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے یقین کی پختگی کے اندر۔ تو آپ دوسرے لفظوں میں یہ اللہ کا وعد بن گیا، کیونکہ اللہ کا نام لے کر وہ یہ قسم کھا رہا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ضامن بنا رہا ہے
تو ان آیتوں میں یہی ہے، دونوں قسموں کا تذکرہ آیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اپنے وعدے کیے ہیں لوگوں کے، ان کو برابر کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاہدے کیے ہیں۔ یہ جو لفظ عہد ہے، عین ہا اور دال، یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی خود آتے ہیں قسم کے۔ کیا؟ تو عہدن کا جب کوئی کہتا ہے کہ عہد میں وعدہ کرتا ہوں، تو اس کی عربی میں اس کا جو یہ شارٹ کٹ ہے عہدن، اصل علی عہد اللہ، علی لأفعلن کذا۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی قسم ہے میں ایسا ضرور کروں گا۔ تو اگرچہ وہ سارے الفاظ نہیں دہراتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے صرف عہد کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ عہد کرتا ہوں۔ تو عہد کے اندر یہ مفہوم خود داخل ہوتا ہے کہ علی عہد اللہ، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی قسم ہے میں ایسا ضرور کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدے لکھتے تھے قبائل سے، دوسرے لوگوں سے، تو عبارت باقاعدہ لکھی جاتی تھی۔ بنو زمرہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو معاہدے کے سارے دفعات جب مکمل ہو گئے، اس کے آخر میں لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس معاہدے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ یہ نیچے لکھا، یعنی اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے اور اللہ کے رسول پر ذمہ داری، ہم یہ نبھائیں گے پورا۔ اور تہامہ والوں کے جو معاہدہ لکھا تھا، اس میں لکھا جو مذکورہ بالا امور تو اوپر لکھے گئے، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو اسلام لائے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے جو دومت الجندل، اس کا جو والی تھا، وہ قیدر اس کا نام تھا، اس کے نام جب معاہدہ لکھا گیا تو اس میں لکھا ہے تم سب لوگوں پر اس عہد و پیمان کی پابندی لازم ہوگی۔ یہ لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم عہد کے پابند رہو گے تو ہماری طرف سے بھی صدق و وفا کی ضمانت ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ پھر فرمایا جس کے لیے اللہ اور تمام موجودہ مسلمان گواہ ہیں، یہ اس معاہدے میں آپ نے لکھ دیا، تو یہ پورا کرنا پڑے گا۔ ایسے نجران کے جو نصارہ تھے، ان کے سامنے جو ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس معاہدے میں لکھا آخر میں جو کچھ اس معاہدے میں ہم نے تحریر کیا ہے، اس کے لیے اللہ اور محمد جو نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ضمانت ہے۔ تو یہ جو مکتوبات چھپے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، الحمدللہ کہ آپ نے جو بادشاہوں کے نام اور دوسرے جو بستیوں کے اور قوم کے سردار تھے ان کے نام جو آپ نے وہ والے نامے لکھے، خطوط لکھے، تو ان کے اندر جن جن کے ساتھ یہ معاہدے ہوئی چکے تھے، یہ معاہدے آج بھی محفوظ ہیں، یہ کتابوں میں ہیں۔ بہرحال یہاں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان وعدوں کو پورا کرو، ان وعدوں کو توڑو مت۔ آج اس زمانے میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ کیوں؟ جتنی وعدہ خلافی آج ہوتی ہے، شاید ہی کسی زمانے میں ایسی وعدہ خلافی ہوتی ہوگی۔ کاروباری والے لوگ سب پریشان ہیں، کہتے میرے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے اور یہ تحریر ہے، یہ تحریر ہے، مکانوں کی تحریر ہے، زمینوں کی تحریر ہے، کاروباروں کی تحریر ہے۔ پھر جا کے دیکھا کہ اس نے تو دوسرے کے ساتھ سودا کر لیا۔ اب چلو کرو رخ عدالت کا، تو عدالت سے کب نکلے گا واپس؟ ایک بزرگ فرماتے یہ تو قیامت صغریٰ ہے، یہ تو قیامت ہے، یہ کون عدالت میں پھنس جانا، وہاں سے 10 سال 20 سال لگ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو وعدے تم ایک دوسرے کرتے ہو خرید و فروخت کے سلسلے میں، دوسری چیزوں کے سلسلے میں، ان وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نہیں وعدہ پورا کرے گا تو پوچھا جائے گا میدان محشر میں، کیونکہ فَإِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولًا۔ اور صحابہ کرام نے بھی وعدے کیے تھے دوسرے ملکوں کے ساتھ، چنانچہ متفق علیہ روایت، متفق علیہ نہیں ہے یہ، اس میں ابو داؤد میں ہے اور ترمذی میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے ساتھ عہد کیا تھا جنگ بندی کا، کہ فلاں تاریخ تک ہم آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کریں گے، آپ اطمینان سے رہو، ہم بھی اطمینان سے ہیں۔ جب وہ مدت ختم ہو جائے گی پھر دیکھا جائے گا۔ چنانچہ جب وہ مدت ختم ہونے کے قریب آ گئی تو
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ چلے روم کی طرف. وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انقضى العہد. جب دیکھا کہ ٹائم مکمل ہو گیا، آج آخری دن ہے جو وہ معاہدہ ہو چکا تھا، غزاہم، تو انہوں نے اب بالکل تیاری کی کہ ہم بارڈر کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اب حملہ کریں گے. تو روایت میں فجاء رجل علی برزون وہ یقول اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر. تو ایک شخص دیکھا کہ وہ بہت زور زور سے آوازیں لگا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ تکبیر پڑھ رہا ہے، وفاء لا غدر. وفاء کے معنی کیا ہے کہ آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ وفا کریں، کیا کریں؟ غدر نہ کریں اور عہد و پیمان کو نہ توڑیں. فنظروا، لوگوں نے دیکھا بھائی کون زور زور سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تکبیر لگا رہا ہے. فَإِذَا عَمْرُ بْنُ عَبَسَةَ، تو دیکھا ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن عبسہ. تو یہ حضرت معاویہ نے بھی سن لیا رضی اللہ عنہ نے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، ہم نے کس کی کون سا وعدہ توڑا ہے. تو فارسل الیہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اس کو بلاؤ. تو اس کو بلایا گیا. آپ نے اسے پوچھا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، وفاء لا غدر، ہم نے کون سا غدر کیا، ہم نے کون سی وعدہ خلافی کی. انہوں نے کہا حضرت مدت تو ختم ہو گئی، مدت تو ختم ہو گئی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اب مزید اس میں اضافہ کرنا ہے یا اعلان ہو جائے گا کہ بھائی اب ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی عہد و پیمان کا. حضرت ان کو تو اطلاع بھی ہوئی نہیں ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غدر ہے، یہ وفا نہیں ہے. تو پھر روایت سنائی. فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول من کان بینہ و بین قوم عہد فلا یشد عقدۃ ولا یحلها. جس کو کسی قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ کوئی عہد ہو، عہد و پیمان کیا ہو، تو اس کو نہ بند کرے نہ کھولے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو مزید نہ بڑھائے یا اس کو توڑے نہیں جب تک ان کے ساتھ بات نہ ہو. حتی ینقضی عمدہ، یہاں تک کہ وہ مکمل پوری ہو جائے وہ مدت. او ینبذ علیہم علی سوا، اور یہ کہ ان کے سامنے بات رکھ دی جائے کہ بھائی آج تک تو ہمارا تمہارا معاہدہ تھا، اب معاہدے کی میعاد ختم ہو چکی ہے، اب مزید کیا کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے یا یہیں تک ختم کرنا ہے، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے، ان کو پتہ چل جائے بھائی ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، نئی بات چیت ہو گئی ہے. اور اگر بڑھانا ہے اس مدت کو تو بڑھا دیں، اگر نہیں کہ بھائی آج کے بعد کوئی تمہارے کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. یہ روایت اس نے سنائی. فرجع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ وہیں سے واپس آئے. کیا کہ ٹھیک ہے بالکل اب دوبارہ بات چیت ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کتنا وہ جو ہے وعدوں کا وفا کرتے تھے. اس لیے قرآن پاک نے ایمان والوں کی صفات میں فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. یہ ایمان والے، سچے ایمان والے جب کسی سے یہ معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کرتے ہیں. تو کسی سے بھی ہو، اپنے رشتہ دار سے کوئی معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کو نبھانا چاہیے، کیونکہ فرمایا پوچھا جائے گا. ایسے ہی معاہدہ کیا جاتا تھا ذمیوں کے ساتھ. جو اسلامی حکومت میں، اسلامی ملک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو ذمی کہتے ہیں. اور ان کو ذمی اسی لیے کہتے ہیں ان کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لے لی ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے حقوق پورے کریں گے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے صحابہ اور تابعین وغیرہ بھی تھے اس میں، ان کے سامنے فرمایا کیف انتم اذا لم تجتبئوا دینارا ولا درہما. فرمایا کہ بھائی آج تم جاتے ہو اور خراج وصول کر لیتے ہو، اور اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کو ایک دینار اور ایک درہم بھی نہیں ملے گا. کوئی ملک ہے وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ تم ہمارے حکومت کے تحت رہو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہا تم اپنے دین پر رہو، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، البتہ تم بیت المال کی طرف اتنی رقم دے دو تاکہ ہم تمہاری ملک کی ضرورتوں کو پورا کریں گے. کہیں پل بنانا ہے، کہیں راستہ بنانا ہے، دوسری چیزیں ہیں، اور راشن تقسیم کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب تم جاؤ گے ان لوگوں کے پاس، تمہیں ہمارا خراج دے دو جو تمہارے ذمہ لگا رکھا ہے. تو لیکن وہاں تم کو ایک درہم بھی نہیں ملے گا اور ایک دینار بھی نہیں ملے گا.
صاف جواب ہوگا ہمارے پاس نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ فقیل له کیف تری ذلک قائلا یا ابا ہریرہ، لوگوں نے کہا آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، کس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا آئندہ؟ آپ نے فرمایا والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، فرمایا کہ ہاں قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، ان قول الصادق المصدوق، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق ہیں اور مصدوق ہیں، سچے ہیں اور ان کی سچائی کی تصدیق کی اللہ نے خود کہا، ان کے قول کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ کہ وہ کیا؟ قالوا عم ذلك قال تنتهك ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو مسلمان توڑ دیں گے، کیا کریں گے؟ اس کا پاس لحاظ نہیں رکھیں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ فیشد اللہ قلوب اہل ذمہ، اللہ تعالیٰ ان ذمیوں کے دلوں کو سخت کریں گے، اور فیمنعون ما فی ایدیہم، رواہ البخاری، وہ دینے سے انکار کریں گے، کیا کریں گے؟ کہیں گے تم کیسے لے لو گے ہم سے یہ چیزیں، تم ہمارے حقوق کو پورے نہیں کرتے ہو، جو تم نے ذمہ داری لے لی تھی وہ ذمہ داری تم نبھاتے نہیں ہو، یہ آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ ایسا ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں اپنی جانب سے نہیں کہتا ہوں، بلکہ یہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میں بھی یہ خرابی لازم آئی کہ جو عہد و پیمان ان سے ہوئے تھے وہ عہد و پیمان انہیں پورے نہیں کیے۔ حضرت ارباس ابن ساریہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَحِلَّ لَكُمْ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ۔ کیا مطلب اس روایت کا؟ حضرت ارباس ابن ساریہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان والو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ جائز نہیں قرار دیا کہ تم اہل بیت کے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ اور گھسو، یعنی تمہاری مملکت میں، اسلامی مملکت میں کچھ اہل بیت اہل کتاب، اہل بیت نہیں، اہل کتاب کون؟ اہل کتاب رہ رہے ہیں، تو اہل کتاب ان کے ساتھ ذمہ، اہل کتاب یہود نصارہ وغیرہ ذالک، ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اور کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اسے بلا اجازت کے ان کے گھروں کے اندر داخل نہ ہونا، اور کوئی ضرورت ہو تو اجازت لے لینا کہ کیا ہمیں اجازت ہے ہم ذرا اندر داخل ہو جائیں، کچھ پانی پی لیں، کچھ اور کچھ کام کر لیں۔ اللہ بِإِذْنٍ، اجازت ملے گی تب داخل ہونا، نہیں ملے گی وہاں داخل نہ ہونا۔ یہ نہیں کہ جناب ہمارے پاس تو طاقت ہے، یہ کیا کریں گے، ہم دروازہ توڑیں گے اندر جائیں گے، فرمایا بالکل ایسا نہ کرنا۔ وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، ان کے عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان پر ظلم نہیں کرنا۔ وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ، ان کے باغوں میں جاؤ گے تو ان کا پھل مت کھانا، ان کا پھل آپ کہیں گے جناب ہم سے کون پوچھے گا، تو ہم تو طاقت والے ہیں، تو اور گئے اندر باغ میں داخل ہو گئے، جتنا مرضی اتنا کھا لو۔ آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ سب ناجائز ہے تمہارے لیے۔ اذا اعطوکم الذی علیہم، جب وہ دے دیتے ہیں بیت المال کی طرف وہ مقدار جو ان کے لازم ہے، تو جب انہیں اپنا وعدہ پورا کر لیا تو تم وعدہ خلافی کیوں کرو گے؟ مطلب تو ہے کہ ان کے مال کی، ان کے جان کی، ان کے عزت آبرو کی کیا حفاظت تمہارے اوپر لازم ہے۔ اب دیکھیں اسلام کیسی تعلیم دیتا ہے۔ تو دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اربع خلال من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار خصلتیں ایسی ہیں، چار علامتیں اور عادتیں ایسی ہیں، جس شخص کے اندر یہ چاروں چیزیں ہوں تو وہ اعلیٰ درجے کا منافق کہا جائے گا۔ کیا؟ خالص منافق۔ مطلب تو ہے کہ اب اس کے اندر ایمان ڈھونڈو تو نہیں ملے گا، چاروں کی چاروں خصلتیں اس کے اندر ہیں۔ من، ایک تو وہ شخص ہے اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وہ بات کرے گا، ہاں جہاں اس کو موقع ہے تو بھائی جھوٹ بولنے سے کام چلے گا تو جھوٹ بولے گا، چھپانا ہے تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، چونکہ اب وہ ٹکڑا آیا جو اس آیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، پہلے سے ہی ذہن میں کہ میں یہ وعدہ پورا نہیں کروں گا، بس وعدہ کر لیا ہے، قسم بھی کھا رہا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی سے معاہدہ کرے گا تو اس معاہدے کو پورا نہیں کرے گا، اس کو توڑے گا، اس کو جس کو غدر کہتے ہیں۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی کے ساتھ لڑائی کرے گا تو گالی ضرور دے گا، گالی
اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ بچائے کبھی کسی مومن کو مومن کے ساتھ کچھ تیز کلامی آ جائے تو لیکن زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، یہ مومن کے زبان سے گالی نہیں نکلنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے، کیا؟ جب لڑائی کرے گا گالی دیتا ہے، تو فرمایا من کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق۔ یہ کہا جائے گا کہ اگرچہ منافق خالص نہیں ہے لیکن یہ نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ نفاق کی خصلت تب تک رہے گی حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو نہیں چھوڑے گا اور اسے توبہ نہیں کرے گا۔ تو یہ فرمایا وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل غادر لواء یوم القیامت یرا یوم القیامت یعرف به وفی روایت ینصب بقدرته، رواہ البخاری۔ اب ایک آدمی نے دنیا میں وعدہ توڑ دیا، غداری اس نے کی، اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ایک جھنڈا گھاڑ دیا جائے گا اس کی شانوں میں، ایسے دور سے نظر آئے گا، او یہ تو غداری کا جھنڈا ہے، کیا ہے؟ ایک روایت میں ینصب بقدرته، تو جس قدر اس نے وہ غداری کی ہوگی، جس درجے کی، اسی درجے کا جھنڈا ہوگا۔ کیا اگر معمولی سی ہے، ایک آدمی نے دوسرے کے عہد و پیمان کیا تھا، اس کو توڑا، تو وہ چھوٹا سا جھنڈا ہوگا۔ اور اگر ایک قوم کا دوسرے قوم کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا اور انہوں نے غداری کی ہے اس میں، تو وہ جو ہے وہ اس کا جھنڈا ذرا اور بڑا ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر ایک ملک نے دوسرے ملک کے ساتھ کیا ہوگا، پھر وہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا، تو اس شخص کے پاس اسی بقدر جھنڈا ہوگا۔ یہ پتہ چلے گا کہ اس نے جو وہاں غداری کی ہے، بدعہدی کی ہے، وہ کس درجے کی تھی، تو جس درجے کی ہوگی اسی درجے کا وہ جھنڈا بھی ہوگا۔ تو اسی طرح سے جو دنیا میں ایک جماعت ہے، ایک آدمی ایک قوم کے ساتھ اس نے معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن اس نے چند دنوں کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ یہ کمزور جماعت ہے، کیا ہے؟ کمزور جماعت ہے یہ، تو اس نے فوراً جو اعلان کر کے دوسرے کے ساتھ مل گیا۔ فرماتے ہیں یہ بھی گویا کی بدعہدی ہے، کیا ہے؟ یا اسی طرح سے دیکھا کہ یہاں نفع مجھے زیادہ ملنے والا نہیں ہے، یہ دوسری جگہ ہے، دوسری پارٹی ہے، اس میں مجھے نفع زیادہ ملے گا، تو فوراً اس کو لات مار کے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے اس کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے، کیونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا۔ اور بعض جگہ تو باقاعدہ حلف اٹھایا جاتا ہے، حلف اٹھایا جاتا ہے، جو بھی اس کی مذہبی کتاب ہو وہ اس میں ہاتھ میں لے کر وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور پوری دیانتداری کے ساتھ کام کر لوں گا۔ یہ سارے ان میں معاہدوں میں آتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل نفسا معاہدۃ له ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فقد اکفر بذمۃ اللہ فلا یریح رائحۃ الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ 70 خریفا، رواہ ترمذی۔ اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ جو معاہد ہیں، جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم تمہارے مال و جان کی کیا کریں گے؟ حفاظت ہے۔ اب ایک شخص آیا، اس نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر کہ مجھے کون پوچھے گا، تو ہم تو ایسے اور ویسے ہیں، میری پشت پناہی تو بہت بڑی جماعت کر رہی ہے، اس نے کسی معاہد کو مارا، یعنی غیر مسلم کو مارا، کسی مسلمان نے، اسلامی ریاست میں، اسلامی ملک میں۔ آپ نے فرمایا چونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذمہ داری لے لی تھی کہ ہم تمہارے مال کی، عزت کی، جان کی حفاظت کریں گے، اسی لیے اس کو ذمہ کہتے تھے، یہ ذمہ اس کو کہتے تھے، لیکن اس نے اس کو کیا کر لیا؟ مار ڈالا۔ تو آپ نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیا۔ کس کو؟ اللہ کے وعدے کو اس نے توڑ دیا۔ اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا کہ یہ شخص جنت سے محروم کر دیا جائے گا، مسلمان ہونے کے باوجود یہ شخص جنت سے، فرمایا فلا یریح رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت میں جانے کا تو سوال ہی ہے، یہ خوشبو کا مطلب کیا ہے؟ کسی جگہ جب خوشبو ہوتی ہے تو دور تک اس کی خوشبو جاتی ہے، بدبو بھی دور تک پھیلتی ہے۔ کسی جگہ کوئی جانور مر گیا ہے تو جانور تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن بدبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے،
تو جیسے بدبو دور دور تک پھیلتی ہے ایسے خوشبو بھی دور دور تک پھیلتی ہے۔ کسی جگہ وازوان ہوتا ہے تو باہر سے جو چلتے ہیں راستے میں تو وازوان کی خوشبو آ جاتی ہے۔ سوال جنت کی خوشبو کہاں تک جائے گی؟ کیا جنت کی خوشبو 70 سالوں تک جائے گی؟ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی چلے گا کیا 1 سال چلا، 2 سال گزر گئے، 3 سال، یعنی وہ چل رہا ہے اور چل رہا ہے، جنت کے اپوزٹ میں جا رہا ہے، جنت کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ جیسے جنت یہاں ہے وہ ادھر کو گیا، چلا گیا تو 1 سال گزر گا، تب وہاں تک بھی جنت کی خوشبو آ جائے گی، تو 70 سال تک چلے گا۔ کتنے؟ 70 سال تک چلے گا تو وہاں تک جنت کی خوشبو جائے گی۔ یہ آدمی اس سے بھی دور رکھا جائے گا تاکہ جنت کی خوشبو بھی نہ پالے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم علی من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفسه فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جو ظلم کرے کسی معاہد کو، کس کو؟ کسی ذمی کو، کسی غیر مسلم پر، اب انتقصہ یا اس کے حق کو کم کرے، کیا جتنا حق دینا تھا اس کو کم کر لیا، پورا نہیں دیا، کہتے ہیں کہ ہے اسی کافی نیر گس کیا چیزیں کروں، واچے یا کیا چاہے جاؤ، جو کرنا ہے جو کر لو، بس اتنا، اس سے زیادہ میرے پاس ہے نہیں، جاؤ۔ تو اس کے حق کو دبایا۔ او کلفہ فوق طاقتہ، یا جو اس کی طاقت ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا، جتنا اس سے لینا تھا اسے زیادہ لے لیا، یا اس کے اوپر ایسا کام ذمہ داری ڈالی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تھا۔ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ، یا اس سے کوئی چیز لے لی اس کی مرضی کے بغیر، کیا اس کی دل کی خوشی نہیں ہے، زبردستی اسے قبضہ کر لیا، زمین کا ٹکڑا تھا، اسے کہا ہے نم پہنچی راٹن دراٹ، تو زور زبردستی کر کے اس سے دکان لے لی، سودا کیا اس کا زبردستی، اس کے پلاٹ کا سودا کیا زبردستی، اس کے اور کسی چیز کا اس کی دل کی خوشی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا فانا حجیج ہو یوم القیامہ، کیا سبحان اللہ، کہتے ہیں اس ذمے کی جانب سے قیامت کے دن میں دعویٰ خود کروں گا، یعنی دعویٰ کرے گا اللہ کے سامنے، کس کے خلاف دعویٰ کرے گا؟ اس مسلمان کے خلاف کہ اس نے فلاں ذمے کو جو ہے وہ اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جس کا دعویٰ خود کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دعویٰ کرنے کا مطلب تو ہے ہی نہیں کہ میں اس کا گواہ ہوں، اس نے ایسا کیا ہے، تو کیا بچنے کی کوئی شکل ہے اس کو؟ تو بہرحال یہ فرمایا کہ ایمان والوں، جتنے بھی تم نے وعدے کر رکھے ہیں اللہ سے، لوگوں سے، کسی سے بھی، ان وعدوں کو پورا کر لو۔ کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، بے شک یقیناً ان وعدوں کی بحث پرس ہوگی، پوچھا جائے گا وہاں میدان محشر میں، تو جب دیکھے گا کہ وعدہ پورا نہیں کیا تو سزا ملے گی۔ اور یقین کے ساتھ اللہ نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، اس سے معلوم ہوا کہ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی سی معمولی سی بہانہ بنا کر ان وعدوں کو توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے بھی معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب اس نے اس کو دھوکہ دے دیا، وہ مجبور ہو جاتا ہے دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے۔ ایک آدمی نے کہا کہ کوئی عرض نہیں، میں 50,000 روپے آج ڈالتا ہوں اکاؤنٹ میں، اب اس نے دوسرے کو وعدہ کیا کل کا، لیکن اس نے پھر دیا ہی نہیں، تو جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اس دوسرے نے اس سے وعدہ کیا تھا، یہ سارے کے سارے اسی چینل میں آگے بیچارے کہ نہ اس کا پورا ہوا، نہ اس کا پورا ہوا، نہ اس کا، تو ایک آدمی کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے یہ بات دور دور تک چلی گئی۔ اس کے بعد ایک معاملات ہے خرید و فروخت کا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، یہ 10واں حکم ہے۔ 9واں حکم تو یہ قول و قرار کا پاس کرنا، اس کا رکھنا لحاظ، یہ 10واں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ایمان والو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تم ناپ کو پورا کرو، کیا کرو؟ اِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپو گے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، جب وزن کرو گے تو سیدھی ترازو سے وزن کر لو۔ پہلے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، خرید فروخت 2 طرح سے ہوتی تھی، کیا 3 طرح سے بھی ہو سکتی تھی۔ عام طور سے عرب کے لوگ جو ہے یہ
تولتے کم تھے ناپتے زیادہ تھے. کیا تولتے کم تھے تول اور ناپ میں یہ فرق ہے. ناپ کے لیے تو ایک پیمانہ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یہ 1 پاؤ دودھ دے دو, کیا وہ ترازو میں تھوڑے لگایا جاتا ہے. آدھا لیٹر یوں کر کے ڈال دیتا ہے. اور ایسے ہی پہلے, اب تو وہ جو ڈیزل وغیرہ بھرتے ہیں گاڑیوں میں, اب تو وہ مشین کے ذریعے آتا ہے, لیکن پہلے مشین کے ذریعے تھوڑا ہی تھا. میں نے خود بھی دیکھا ہے, بہت دیکھا بچپن میں. تو وہ نکالتے تھے اس میں, اور اس سے کیا کرتے تھے, بھر لیتے تھے. تو اس میں 5 لیٹر آتے تھے, 5 لیٹر, کسی میں 10 لیٹر, کسی میں 2. بہرحال اس طرح سے ڈالتے تھے. تو یہ پیمانہ جاتا ہے, اس کو وزن نہیں کیا جاتا. تو اہل عرب کے یہاں زیادہ یہی رائج تھا. جیسے ہمارے یہاں گیہوں ہیں, آج تو تول کے آتا ہے 50 کلو اور 10 کلو اور وہ کلو. وہ پیمانہ ہوتا تھا, اس پیمانے کو تو پورا بھر لیا اور دے دیا. یہ کہلاتا ہے کیلی. کیا کیلی چیزیں. ایک ہوتا ہے وہ جس کو وزن کیا جائے گا, اس کو وہ موزونی کہتے تھے. تو پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے, یا تو کیلی ہوگا تو موزونی ہوگا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گن کے دی جاتی ہیں. کیا مطلب انڈے خریدنے ہیں درجن کے حساب سے, اور سنترے خریدنے ہیں درجن کے حساب سے, کیلے درجن کے حساب سے. عجیب بات یہ ہے کہ مکہ شریف اور مدینہ طیبہ میں یہ کیلے اور سنترے یہ وزن کر کے بیچ دی جاتی ہے. کس کے جی, بس ڈال دے گا اور وزن کر لے گا. بہرحال جیسا بھی عرف ہو جس ملک کا, تو وہ معتبر ہے. اسی طرح سے بعض چیزیں گن کے دی جاتی ہیں. جیسے اخروٹ ہمارے یہاں, کیا اور عجیب معاملہ, اخروٹ تول کے بھی بیچے جاتے ہیں اور گن کے بھی بیچے جاتے ہیں. تو یہ عددی ہے جب گن کی کریں گے. اور خلاصہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم کیل کرو گے تو اذا کل تم, جب بھی کرو گے تو پورا کر لو. کیا کر لو, یعنی اس میں کمی مت کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور جب تم وزن کرو گے تو وزن کرو ایسے ترازو کے ساتھ جو ترازو کیا ہو, سیدھی ترازو ہو. اس کے اندر تم ڈنڈی مت مارو, اس کے اندر جو جھوک مت کر لو کہ وہ کم دے دو, یہ نہیں. فرمایا ذالک خیرن, کیا یہ پورا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہ نہیں کہنا کہ جناب اگر ہم نے تو پورا دے دے تو میرا کاروبار کیسے چلے گا, اور میں اسی سے تمہارا کاروبار چلے گا. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اس کا انجام بہت بہتر ہوگا. اس کی وجہ لکھی ہے کہ اگر کوئی دغا بازی کرے گا, کم تولے گا, چند دن تک تو اس کی دکان اچھی چلے گی, لیکن جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا بھائی یہ پورا دیتا نہیں, چھن تولن, کیا جی, چاہے کوئی بھی ہو, کچھ چیزیں نظر بھی نہیں آتی ہیں. دھوکے دینے والے پتہ نہیں کس کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں پیٹرول پمپ کے پاس مت ڈالنا, کہتے کیونکہ وہ پورا نہیں دیتا ہے. تو لکھا ہوا آتا ہے, کہتے ہیں اس میں بھی چوری ہوتی ہے, اس میں بھی. بہرحال چند دن تک تو چلیے گی اس کے دکان اور اس کا کاروبار, لیکن جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا, باخبر ہو جائیں, تو لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنا کیا کریں گے, چھوڑ دیں گے. تو جو صحیح معاملہ کرنے والا ہو, ہے نا, اس کے ساتھ لوگ معاملہ کریں گے. اس سے فرمائے جو بھی چیز ماپنے کی ہو اس کو کیا کر لو, پورا ماپو, پورا تولو صحیح ترازو کے ساتھ. اور یہ اور بھی کئی جگہ یہ حکم آیا ہے. تو شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی, اور ان کے یہاں جو خرابیاں تھیں, شرک وغیرہ تو کرتے ہی تھے, اس کے ساتھ ساتھ وہ کم تولتے تھے, جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ گیا. تو یہ جو لوگ کم تولتے ہیں, پورا نہیں دیتے ہیں, اس کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ایک خاص حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جب تولو اور جب ناپو تو اس کو پورا کر لو. اور جو امانت دار ہو, تاجر, اس کے لیے روایت بھی ترمذی میں روایت ہے, التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ جو سچا تاجر ہو, امانت دار تاجر ہو, جب وہ دنیا سے نکلے گا تو اس کا حشر جو ہوگا, اس کو جو اٹھایا جائے گا, 3 طبقوں کا تذکرہ کیا, انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. رواہ ترمذی. کرتا تو ہے کاروبار, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کاروبار تو اچھا کرتا ہے اور امانت دار ہے, جیسے نمازی نہیں پڑھتا, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب تو ہے کہ نماز تو پڑھے گا, اللہ کا حق پورا کرے گا, لیکن اس کی تجارت جو ہے یہ سچائی پر مبنی ہے. کس پر؟ بظاہر تو وہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے, بازار میں ہے,
لیکن اس کے سچائی کی وجہ سے، اس کی امانت داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو مجھے بتائیے اب کون دکاندار اور کون کاروباری، کون ایسا ہوگا جو اس میں کے اندر کیا کرے گا، کوتاہی کرے گا؟ وہ کہے گا مجھے مفت میں تو اتنا بڑا مقام مل رہا ہے۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ عام طور سے جب شمار کیا جاتا ہے اللہ کے خاص بندوں کو تو اس وقت کہا جاتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، لیکن اس ترمذی کی روایت میں صالحین کا تذکرہ ہی نہیں ہے، صرف ہے من النبیین والصدیقین والشہداء۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کا جواب لکھتے ہیں یہ شخص نبی نہیں، یہ دکاندار، یہ تاجر نبی نہیں، یہ صدیق نہیں، شہید نہیں، یہ خود صالح ہے۔ کیا ہے؟ تو اس لیے جب یہ خود ہی صالح ہے تو اس لیے صالحین کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خود صالح ہے، اس لیے اس صالح کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حلال و حرام برابر نہیں، کیا؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اے انسان اگرچہ آپ کو حرام کا یہ مال بہت اچھا معلوم ہو جائے گا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا انجام صحیح نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے اس سے بھی بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، بلکہ سب سے زیادہ گڑبڑ تو اسی سے ہو رہی ہے کہ چیز پوری نہیں ملتی ہے، چیز صحیح نہیں ملتی ہے، پیسے دیتا ہے اوریجنل چیز کے اور مل رہا ہے کیا؟ ڈپلیکیٹ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تاجروں کو کا حساب ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تجار کو جمع کیا جائے گا فاجروں کے ساتھ، کیا جی؟ التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا، تو جو فاسق فاجر ہوں گے ان کے ساتھ تاجروں کو لایا جائے گا، چل رہے اسی لائن میں۔ فرمایا الا من بر وصدق، مگر وہ شخص، وہ بھی تاجر ہے، جو نیکوکار ہو، سچا ہو، کیا ہوگا؟ تو اس کو اس لائن میں نہیں رکھا جائے گا، اس لائن سے اس کو نکالا جائے گا۔ بہرحال ایک خاص حکم تھا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ 10واں حکم ہے۔ اب 11واں حکم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والے، وَلَا تَقْفُ، کیا؟ کسی کے پیچھے مت پڑ، دوسرا ترجمہ کریں گے پیروی مت کر، ما لیس لک بعلم، اس چیز کی جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں، کیا علم نہیں ہے تو اس بات کو آگے شیئر مت کرو، تحقیق کر لو، بلا ضرورت تم بات آگے بڑھاؤ گے جب اس کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ ایک روایت میں فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے جھوٹ گھڑ کر بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جھوٹا بننے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ کہ انسان ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے آگے دوسروں میں پھیلائے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوا پتہ چلا یہ بات غلط تھی، یہ بات، اس لیے آپ نے فرمایا بغیر تحقیق کے زبان سے کسی چیز کو مت نکالو، اور اندھا دھند کسی چیز کی پیروی مت کرو، سنی سنائی باتوں پر بے سوچے سمجھے حکم مت لگاؤ، ان پر عمل درآمد شروع مت کرو۔ کیوں؟ یہ پشیمانی کا باعث ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یقیناً کان، آنکھ اور دل، کان، آنکھ اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھ ہوگی میدان محشر میں، یعنی قیامت کے دن سوال ہوگا کان سے کیا سنا تھا، کیا آنکھ سے کیا دیکھا تھا، دل کے بارے میں آئے گا تمہارے دل میں کیسے کیسے خیالات آتے تھے، تم کیا کیا پکاتے تھے اپنے دل میں، اور کن کن باتوں پر آپ نے یقین کیا تھا، تو ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہاں۔ تو اس میں جھوٹی گواہی بھی آئے گی، کیا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی دے دی، آپ کو بتایا گیا تھا بلا تحقیق کوئی بات مت کرو، اور اس میں یہ بھی آئے گا تہمت لگا دینے کسی کے اوپر، اور بے تحقیق باتیں سن کر اور دوسرے کے اوپر کارروائی کر لینا، جس سے بغض عداوت قائم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے ناحق باتوں کی حمایت کرنا، کیا ناحق باتوں کی حمایت، یہ معلوم ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ حمایت کر رہے ہیں، اپنی زبان چلا رہے ہیں، فرمایا کہ ایسا مت کرو، اور ان دیکھی یا ان سنی چیزوں کو ایسے بیان کرنا جیسے یہ گیا ہے وہاں، کیا اب ایسے حالات بیان کرتا ہے، بس کہتے ہیں وہاں گیا ہی نہیں، بس امریکہ کی سنا رہا ہے اور جرمن جاپان کی سنا رہے ہیں، سننے والے سنیں گے وہ تو یہ تو واقعی گیا ہے وہاں،
فرمایا کہ یہ بھی اس کے اندر آئے گا. اور ایسے جو چیزیں معلوم نہیں اس کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، حالانکہ وہ جانتا نہیں ہے. تو اس طرح سے فرمایا کہ یہ سب صورتیں اس آیت کے اندر داخل ہیں. اب یہاں جو فرمایا کہ کان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ناک کے اس کے دل کے بارے میں اور آنکھوں کے بارے میں. اصل میں یہ چیزیں ذریعہ علم ہے. کیا ہے؟ فؤاد کا ایک ترجمہ دل بھی ہے، فؤاد کا ایک ترجمہ بعض حضرات نے عقل بھی کیا ہے. تو جو آدمی معلومات دنیا میں حاصل کر لیتا ہے وہ تو آنکھ سے یا کان سے یا کچھ چیزیں اپنے عقل سے بھی وہ اخذ کر لیتا ہے. اس لیے عقل کے بارے میں بھی سوال آئے گا، دل و دماغ کے بارے میں سوال آئے گا. اور نیت کا تعلق دل سے ہی ہے، نیت کا تعلق دل سے یہ کہ پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیا، تمہارے دل میں نیت کیا تھی. اب انما الاعمال بالنیات وہ بھی اس کے اندر آئے گا. اور پھر وہ حدیث ہے 3 آدمی کو لایا جائے گا میدان محشر میں، ایک ان میں سخی ہوگا، عالم ہوگا، شہید ہوگا. اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے سخی سے میں نے تجھ کو مال دیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کے راستے میں مال خرچ کر لیا، تو مسجدوں میں دیا، مدارس میں دیا، غربا کو دیا، یتامہ کو دیا، بیواؤں کو دیا. یہ سب اس نے واقعی کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے کیا؟ جی کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نے سب کچھ کیا. یہ مطلب تو ہے کہ تمہارے دل میں جو نیت تھی اس نیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، چنانچہ پکڑ ہو جائے گی. یہ بھی دوزخ میں جائے گا حالانکہ گناہ اس نے نہیں کیا. عالم کو بلایا جائے گا تم نے کیا کیا، وہ سنائے گا. اتنی کتابیں لکھ دی، تفسیر لکھ دی، واعظ پڑھ لیے، فتوے لکھ دیے وغیرہ ذالک، گشت کیے، تعلیم کی. اس سے کہا جائے گا کذب تھا، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے. یہ کام تو نے کیا لیکن میرے لیے نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے تمہاری رضامندی کے لیے کیا، میرے لیے نہیں کیا. تو اس کو بھی پکڑ کے ڈال دیا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ تمہارے دل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اس لیے اپنے دل کو صاف رکھ لو اور نیتیں خالص رکھو. تو شہید کو بلایا جائے گا، میں نے آپ کو جوانی دی تھی، طاقت، تندرستی، کیا کیا میرے دین کے لیے؟ وہ کہے گا یا اللہ جان دے دی. اس سے کہے گا کذب تھا، جھوٹ بول رہا ہے تو نے یہ کیا لیکن میرے لیے نہیں کیا. تو بہرحال یہ فرمایا کہ تمہارے آنکھ اور تمہارے کان سے بھی پوچھا جائے گا. آنکھ اور کان کا تذکرہ کیوں کیا؟ خاص طور سے فرماتے ہیں علم جو حاصل ہوتا ہے اس میں ان 2 چیزوں کا زبردست دخل ہے. عقل کا بھی دخل ہے لیکن آنکھ اور کان. آپ کہیں بھی جائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے تو یوں دیکھتے رہتے ہیں طلباء، اور لیکچرر لیکچر دیتا ہے کیا، تو آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اور کانوں سے وہ سنتے ہیں. اور ایسے ہی کبھی آواز اگر نبی آ جائے کسی چیز کے بارے میں صرف وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے. کیا بھائی کوئی منظر اس نے دیکھ لیا، کوئی اس نے ایسا نظارہ دیکھ لیا، کوئی چیز اس نے آنکھوں سے یوں پڑھ لی، آواز تو نہیں آ رہی کتاب میں لیکن وہ پڑھ رہا ہے. تو ذریعہ علم آنکھ ہے، کیا ہے، اور کان ہے. لیکن کان کو ہر جگہ اللہ نے مقدم کیا. کیا یہ سوال پوچھا تھا علامہ احمد بن مبارک سلجماسی نے اپنے پیر کامل سے. عرض کیا حضرت آنکھیں بھی کچھ کم نہیں، کیا اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. حدیث میں فرمایا گیا آنکھیں یہ پیاری چیزیں ہیں. کیا اس کو اللہ نے خود فرمایا پیاری چیزیں. اس نے یہ فرمایا جس بندے سے یہ 2 پیاری چیزیں اللہ تعالیٰ چھین لے گا اور وہ صبر کرے گا اس کا بدلہ جنت ہے. کیا چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ تو بچپن سے ہی آنکھیں نہیں تھی تو مادرزاد نابینا جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ دنیا میں کوئی حادثہ پیش آیا، اللہ حفاظت فرمائے، یا آہستہ آہستہ آنکھوں کی روشنی میں کمی چلی آئے گی، آپریشن کیے وہ سب فیل ہو گئے تو بیچارہ اب نابینا ہو گیا ہے. اس پر وہ صبر کرے گا. تو اس نے کہا بھئی یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی اسی میں خیر ہوگی. واویلا نہیں کیا، اعتراض نہیں، غیر ذالک. اولاً تو عافیت مانگنا چاہیے، یا اللہ ہمارے آنکھوں کی روشنی برقرار رکھ دی. وہ حدیثوں میں ہے یا اللہ ہمارے آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے اعضاء جب تک ہم زندہ رہیں تب تک کیا کریں ہم ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے کہ وہ کرو یہ کرو. بہرحال یہ ہے فرمایا اس نے صبر کیا. کیا اس مومن نے. ہم اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت. کیا اسی لیے ایک بزرگ سے کہا گیا کہ تم آنکھوں کا آپریشن کر لو. اس نے کہا نہیں نماز قضا ہو جائے گی. کیا تو ڈاکٹر نے کہا حضرت قضا نہیں ہوگی،
فجر پہلے وقت میں پڑھ لیں، اول وقت میں، اور آج دن لمبے ہیں اور ظہر آخر وقت میں پڑھ لیں، کیا؟ تو اس میں کئی گھنٹے تو لگتے ہی، فجر پڑھ لی اور ظہر 3 ساڑھے 3 بجے 4 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں گرمی کے دنوں میں لمبے دن ہیں تو نماز قضا نہیں ہوگی حضرت۔ تو اب وہ تیار کر رہا ہے اس کو، اور حضرت نے فرمایا البتہ، ڈاکٹر نے کہا البتہ چند دن تک آپ کو اشارے سے نماز پڑھنی پڑے گی، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو بزرگ نے کہا مجھے منظور نہیں، کیا کہا کہ چند دن تک ایک سجدہ بھی منظور نہیں، اصل وہ کرنا نہیں چاہتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ۔ پھر جب اور اصرار کیا، اس نے کہا سنو میرے پاس کوئی عمل تو ہے ہی نہیں، یہ تو عاجزی کے طور پر تو بزرگ فرماتے ہیں کوئی عاجزی ان کے سارے کا کوئی عمل تو میرے پاس ہے ہی نہیں، البتہ یہ بشارت ہے یہ کہ جو بندہ صبر کرے گا اس کو جنت ملے گی، میں نے طے کیا میں صبر کروں گا، میں اب جتنے دن دنیا میں رہنا ہے، اس لیے حضرت نے آپریشن ہی کیا۔ تو بہرحال آنکھ بھی کوئی کم نہیں ہے، آنکھوں کے معلومات اور کان بھی۔ تو جب شیخ نے جب علامہ نے جب پوچھا شیخ سے کہ کانوں کو مقدم کیوں کیا، تو انہیں عجیب دیا جواب، کہا آنکھیں بے شک کوئی شک نہیں ہے لیکن کانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیا کہ کیسے کہ اگر کان اللہ نے نہ بنائے ہوتے بنی آدم کے، کیا نبوت بھی نہ ہوتی، کہ کیوں کہ وہ کانوں سے سنتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، میدان محشر قائم ہوگا۔ یہ ایک نبی آنکھوں سے کس کو دکھا سکتا ہے؟ خود تو نبی دیکھ لے گا، لیکن ایک امتی کو دکھانا ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، میدان محشر ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک، تو کیسے کیا کرے گا، کیسے دکھائے گا؟ کہ اس لیے کانوں کو جگہ جگہ اللہ نے مقدم کر لیا ہے۔ نابینا نہیں ہے، نابینا کان والا ہے، تو کان والے تو جو نابینا وہ تو پکے حافظ ہیں، کیا ہیں، اور بڑے بڑے علماء بھی ہیں۔ وہ خلاصہ یہ اللہ نے فرمایا جو ذریعہ علم ہے، جو ذریعہ علم ہے وہ تمہارے کان ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں، اور تمہارا دل ہے۔ اب دل کے اوپر ایک اور علم بھی آتا ہے، الہامات، کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہو جائے گی، اور اولیاء کے اوپر کیا الہامات ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے فرمایا، اگر پہلے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں محدث آئے ہیں، کیا ایک ہے محدث، ایک ہے محدث۔ محدث میں نے جو حدیثوں کا ماہر ہو یا حدیث جس کو زبان یاد ہو، محدث کے معنی جس کو الہامات ہوتے ہوں، کیا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے وہ حضرت عمر فاروق ہیں، کیا ہیں۔ چنانچہ تقریباً 19 یا 20 مقامات ایسے ہیں حضرت نے جو جملہ کہہ دیا تو یا تو وہی جملہ بعین ہی نازل ہوا یا اس کا حکم آیا۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعتیں پڑھ لیں، آپ نے فرمایا یہ حکم نہیں ہے، کیا؟ اس کے بعد حکم آیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ایک موقع پر جب وہ تہمت والا واقعہ پیش آیا، جب حضرت نے سن لیا، کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کیا جب وہی نازل ہوئی اس میں بھی آیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب ایسا دل دیکھیے کیسا ہے کہ جس کے اوپر ایسے الہامات ہوتے ہیں۔ ایسے ایک آیت جب سن لی حضرت عمر فاروق نے، کہنے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا فتبارک اللہ، تو یہی آیت نازل ہوئی فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہرحال یہ فرمایا دل کا تذکرہ بھی کیا، وہ کہ دل بھی ذریعہ علم ہے، دل بھی علم ہے، وہاں مراد یہ الہامات اور دوسری چیزیں ہیں، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّهِ مَكْرُوهًا۔ یہ آخری حکم ہے اس کا، یہ 12واں حکم ہے، اس کا ہم ترجمہ کریں گے، تشریح اس کی آگے آئے گی، اس وقت صرف ترجمہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان تو زمین کے اوپر مت چل اکڑ کر، کیا چل، ہاں غرور کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ مت چل زمین پر، کیوں؟ انک لن تخرق الارض، تو ہرگز ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، چاہے تمہارے پاس کتنا ہی قیمتی جوتا ہو اور کتنا ہی تم کراٹی والے اور جم والے اور دباؤ گے، تم میری زمین کو دبا نہیں سکتے۔ ولن تبلغ الجبال طولا،
اپنے آپ کو تم بہت اونچا دکھاتے ہو. ہماری بہت سارے ماں بہنیں وہ 6 انچ والی جو چپل پہنتے ہیں تاکہ اس سے ذرا 6 انچ ہم لمبے نظر آئیں. فرمایا کہ تم اپنے آپ کو کتنا ہی سینہ تان کے اور گردن اونچا کر کے چلو. ان کا فرمایا ولن تبلغ الجبال طولا، تم میرے پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتے. کل ذالک کان سیئہ، یہ ساری چیزیں بری ہیں، یہ ساری چیزیں عند ربک مکروہا، تمہارے پروردگار کی وہ یہ سب چیزیں ناپسند ہیں. کیا ہیں؟ اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلی اہل طاعتک اجمعین وارحمنا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یہ قرآن مجید و وسیلت اے شان بڑے رب عظمت والے، ایسی درخواست کرن رحم کر سن حالس پر، رحم کر سن سہل و عالس پر، تمام پریشانی نجد نجات، آفت بلیات نجد نجات. یا اللہ دستگیری کر اتھ روٹ کر، مشکلات کر سہلتا آسان. یا جماعت اس منترا رحمت اس نظر، محبت اس مغفرت اس نظر، سون بیڑ کر پار، گرن مسی بیمار دیری، شفا بخش، صحت بخش، عافیت کرتا. یا اللہ آخر زمان کے حادثات و غیلات و نش نجات، آخر زمان کے آفات و بلیات و نش نجات، پروردگارہ مصیبت و تکلیف و نش نجات، خدایا بدداد نش نجات، آپریشن نش نجات، ٹیومر گس نش نجات، کینسر نش نجات، ہارٹ پرابلم نش نجات، کڈنی پرابلم نش نجات، بڑا خراب گس نش نجات. یا اللہ شاید نے بیمار بخش شفا. اللہم حافظنا یا حفیظ یا فیاض من جميع البلاء والامراض. یا اللہ بے جوڑن کر اتنی صالح جوڑ عطا، پن قدرت سید کر خطا، بے اولادن کر صالح اولاد عطا. یمن اولاد چت عطا کریں تمن کا روشت حفاظت، شان اولادن کا روشت حفاظت. یا اللہ یہ جماعت اس میں اگر کہاں پریشان چھتان پریشانی کر دور، ایسی ساری حاجت مند پروردگار حسین حاجت کر روا. یا صدق تسلیم کا، یا صدق تسدین کا، قرضدارن کر قرضن ادا، مرضدارن کر مردن شفا، شان اولادن کر روشت حفاظت. ہدایت کرو قطع، صحت کرو قطع، علم و عمل کرو قطع، قوت حافظہ بنوک مضبوط، جود گر نشر نش نجات، نظر آدم یتون تمش کر حفاظت. یا اللہ پروردگار جنات 57 دن نشر نش نجات، شان ارواح مغفرت درجات کرو تھد بلند. اے شان بڑے رب ایمانی کامل کر شتا، مومنان صفات کر شتا، صحت و عافیت کر شتا. یا اللہ اس خیر و برکت پانا اس منگا رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم معجود امتی آسن موجود سے خیر و برکت رحمت کر شتا. اما آفت بلیات نشتم و نجات مونگتی منش کرش نجات نشی. یا اللہ ان سری دعا کر قبول مپاسب و وصالت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. پانک رہے دیتا ہے یا اللہ.